بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زبیر خان آپ کو اپنے چینل وائس آف ٹروتھ VOT میں خوش آمدید کہتا ہے۔ آج منگل کا روز ہے اور مارچ کی 14 تاریخ۔ سعودی عربیہ اور ایران میں چین کی وساطت سے کچھ معاہدے ہوئے ہیں، یا یوں کہہ سکتے ہیں آپ کہ یہ ایک قسم کی صلح کا آغاز ہوا ہے۔ تو اس کے پاکستان پر جو متوقع اثرات ہیں، اس موضوع کے بارے میں آج یہ مختصراً گفتگو کی جائے گی۔ اب چند روز پہلے جب یہ بات میڈیا میں آئی تو امریکہ اور اسرائیل کے علاوہ تقریباً ساری دنیا نے ہی اس پر خوشی کا اظہار کیا تھا، اور اس معاہدے کا جو صلح کا کہہ لیں آپ معاہدہ تھا، اس کا خیر مقدم کیا۔ اب چین کی طرف سے یہ جو کافیاں ہوئی ہیں، اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ ایک زناٹے دار تھپڑ ہے جو امریکہ کے منہ پر مارا گیا ہے، اور چین نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ صرف ٹیکنالوجی یا اکنامکس میں ہی آگے نہیں ہے، بلکہ سفارتی میدان میں بھی وہ دنیا کی لیڈری کر سکتا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا معاملہ تھا جو بڑے عرصے سے الجھا ہوا تھا، اور چین کو یہ کریڈٹ ملا ہے کہ اس نے ان دونوں ممالک درمیان صلح کروا دی ہے۔ گو پاکستان نے اس معاہدے کا خیر مقدم کیا اور خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے، لیکن ملک میں اس وقت جو جاری صورتحال ہے اور اس معاہدے کے نتیجے میں اب جو پاکستان کو چیلنج درپیش ہوں گے، اس کے بارے میں کسی بھی کارنر سے کوئی بات نہیں کی جا رہی۔ اس لیے ایسے چیلنجز کا مختصراً ذکر کرنا جو ہے وہ آج اس ویڈیو میں مقصود ہے۔ جو اندرون خانہ خبر رکھتے ہیں انہوں نے ایک چیز بتائی ہے کہ جب یہ دونوں ممالک میں معاہدہ ہو رہا تھا تو اس میں کچھ خفیہ شقیں بھی شامل کی گئی تھیں۔ اب اس خفیہ شق جو شامل کی گئی ہے اس کے مطابق سعودی عربیہ نے اس چیز کی گارنٹی یا ضمانت دی ہے ایران کو کہ پاک فوج کی زیر نگرانی پاکستان کی سرزمین سے ایران میں جو دہشت گردی کی کارروائیاں کرنے والی تنظیم جند اللہ اس کو اب سعودی عربیہ کسی قسم کا فنڈ مہیا نہیں کرے گا۔ اب یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی دردسری بن رہی ہے کہ یہ ایک بڑی تنظیم تھی جس کو سعودی عربیہ فنڈنگ کر رہا تھا، پاک فوج کی زیر نگرانی یہ پاک سرزمین سے ایران کی سرزمین پر دہشت کی کارروائیاں کرتے تھے، اور ایران کے لیے دردسری بنی ہوئی تھی۔ تو اب جب سعودی عربیہ اس سے ہاتھ کھینچ رہا ہے کہ اب اس نے اس کی فنڈنگ نہیں کرنی، تو سب سے بڑا مسئلہ یہ پیدا ہوگا کہ یہ جو بے روزگار ہونے والے دہشت گرد ہیں جند اللہ کے، یہ کدھر جائیں گے؟ اور اگر ان کو کوئی کھپایا نہیں جاتا تو سب سے بڑا خطرہ اب یہ لگ رہا ہے یہ طالبان کی جو تحریک پاکستان ہے TTP، یا اسی طرح جو بلوچستان میں ایک BLA ہے لبریشن آرمی، تو اس میں کہیں یہ نہ شامل ہو جائیں، اور آلریڈی جو پاکستان کو TTP اور BLA کی وجہ سے جو مصیبتیں درپیش ہیں یا جو خطرات درپیش ہیں، تو اس میں پھر اضافہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو جند اللہ کے اب بے روزگار ہوں گے، یہ جو جنگجو ہوتے ہیں، تو یہ اگر ان دو تنظیموں میں شامل ہو جاتے ہیں تو پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی نئی دردسری بن جائے گی۔ اسی طرح اب جو سعودی عربیہ ہے اس نے ایک اور خفیہ شق جو شامل کی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ اب پاکستان پہ اس کا انحصار کم ہو جائے گا، پہلے وہ ایران کے لیے جو کارروائیاں کرواتے تھے، پاکستان کو فنڈنگ کرتے تھے، پاکستان کی سرزمین سے یہ تنظیم جو تھی اس کے جو ہے وہ جنگجو جا کے کارروائیاں کرتے تھے، اور اب جب یہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا تو پھر سعودی عرب کی پاکستان کے ساتھ دلچسپی بھی کم ہونی شروع ہو جائے گی، اور اس نے یہ عندیہ دیا ہے کہ اب وہ بہت بڑی سرمایہ کاری جو ہے وہ ایران میں کرے گا بجائے اس کے کہ وہ پاکستان کو دے۔ تو یہ بھی اب ایک نیا مخمصہ اس معاہدے کی روح سے سامنے آ رہا ہے کہ سعودی عربیہ نے جو مالی امداد دیا کرتا تھا پاکستان کو،
انڈیا دیا ہے کہ اب وہ ہاتھ کھینچ لے گا اور اپنی انویسٹمنٹ اور رقوم جو ہے وہ ایران کو مہیا کرے گا۔ اسی طرح جو روسی پارلیمنٹ ہے اس میں 2 دن پہلے یہ بلند آواز میں بات کی گئی ہے کہ ایران اور جو سعودیہ کا معاہدہ ہوا ہے اس کی روشنی میں ایک نارتھ ساؤتھ ٹرانسپورٹ کوریڈور NSTC، اب جو یہ معاہدہ ہوا ہے اس کے بعد اس کوریڈور کو گلف آپریشنل کونسل کے جو ممالک ہیں جس میں سعودی عرب بھی شامل ہے اس کے ساتھ بھی جوڑا جا سکے گا۔ اور اگر کیونکہ یہ بہت بڑا ایک جو پروجیکٹ ہے اور اس سے کئی ممالک روس انڈیا وغیرہ سب جڑے ہوئے ہیں، تو اب اس میں یہ شرط لگا دی گئی ہے کہ اگر پاکستان اس سارے یہ نارتھ ساؤتھ ٹرانسپورٹ کوریڈور کے جو پروجیکٹ ہے اس سے اگر پاکستان فائدہ اٹھانا چاہے گا تو اس کو پھر ہر صورت ایران، آذربائیجان اور روس کے ساتھ تعلقات کو فروغ دینا پڑے گا۔ جب تک عمران خان تھے، جب تک ان کو اقتدار سے علیحدہ نہیں کیا گیا، ان کی پالیسی اس طرف چل رہی تھی، غالباً ان کو اس چیز کا ادراک ہو چکا تھا کہ مستقبل میں اگر پاکستان کو فائدہ دلوانا ہے تو پھر روس، آذربائیجان اور اسی طرح ایران جو ہیں اور یہ جو سینٹرل ایشیا کی ریاستیں ہیں اسی علاقے میں رہتے ہوئے چائنا وغیرہ کے ساتھ تعلقات کو فروغ دے کے پاکستان کو ترقی دی جا سکتی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ کہ ان کی حکومت ہٹا دی گئی اور اب جو موجودہ حکومت ہے سب کو علم ہے کہ وہ امریکہ کی گود میں سوار ہے، کون ان کو لے کے آیا ہے اور کیا وہ کر رہے ہیں یہ بھی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ اسی طرح اب تک جو ہے امریکہ وہ سعودی عرب کو ایران کے خلاف استعمال کر رہا تھا، لیکن اب چینی کاوشوں سے یہ جو سعودی عرب ہے یہ نکل گیا ہے امریکہ کے بلاک میں سے، اور اب وہ ایران کو امریکہ کے کہنے پہ تنگ نہیں کرے گا۔ تو اس طرح لگتا ہے کہ اس خطے میں جو ہے وہ گیم کا جو پانسا پلٹ رہا ہے، اور اس وقت اگر گہرائی میں جا کر دیکھیں تو صرف ایک پاکستان ایسا ملک رہ گیا ہے جو کہ اس خطے میں امریکہ کا جھنڈا بلند رکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب پاکستان کو جو اس وقت صورتحال ہے فوری مالی مدد درکار ہے اور امریکہ کو اس چیز کا ادراک ہے، تو اب سخت شرائط کے تحت، کیونکہ سعودی عرب جو ہے وہ امریکن انٹرسٹ سے نکل گیا ہے اور اس نے ایران کے خلاف اپنے آپ کو استعمال کرنے سے معذرت کر لی ہے، تو اب سارے خطے میں آ جا کے جو امریکن انٹرسٹ کے لیے صرف ایک ملک رہ گیا اور اس کا نام ہے پاکستان۔ بہت ممکن ہے کہ امریکہ جو ہے وہ بہت بڑی مالی مدد کی پیشکش کر دے اور جو ہے پاکستان ہے اس کو کنونس کر لیا جائے کہ آپ نے جو امریکہ کا جھنڈا ہے وہ اس خطے میں بلند رکھنا ہے۔ اور جو کوئی ایسے احباب جو گہری نظر رکھتے ہیں وہ اس چیز پہ بھی غور کریں کہ ہمارے یہ جو نام نہاد ہی میں تو کہوں گا جو وزیر خارجہ ہیں اکثر یہ امریکہ میں ہی پائے جاتے ہیں اور زیادہ وقت وہیں گزار رہے ہیں، کیونکہ ان کو کہیں یہ ہنٹ دیا گیا ہے کہ آپ آئندہ کے وزیر اعظم ہیں پاکستان کے، اب نہ جانے یہ وہاں پہ بیٹھ کے کوئی پالیسیاں بنوا رہے ہیں یا جو بھی انہوں نے موڈس اپرینڈی کہتے ہیں پروسیجر ہے اس کو چلا رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہ سارا کچھ ہوگا۔ بہرحال اس وقت تک پاکستان پہ امریکہ جو ہے وہ بہت مہربان ہونے کے موڈ میں ہے، اور اس کی واضح وجہ ابھی آپ کو بتا دی ہے کہ اب اس کی جو پروکسی لڑنے والے تھے یا اس کے مفادات کا خیال رکھنے والے جس میں سعودی عرب بھی شامل تھا انہوں نے بھی اپنے آپ کو پرے کر لیا ہے، تو اب صرف ایک ایسا ملک رہ گیا جو کہ پاکستان ہے جس نے امریکی مفادات کا اس خطے میں خیال رکھنا ہے۔ یہاں پہ بھی تیزی سے جو ہے وہ صورتحال تبدیل ہو رہی ہے۔ اب پاکستان کے جو حکمران ہیں اس وقت یا جنہوں نے یہاں کی پالیسیاں بنانی ہیں، نہ جانے ان کو کب یہ سمجھ آئے گی کہ کیا پاکستان کا نئی صورتحال کے مطابق
جو اس ریجن کی پاورز ہیں جیسے رشیا ہے، چائنا ہے، ایران ہے یا سینٹرل ایشیا کے ممالک ہیں، ان کے ساتھ تعاون رکھ کے آگے چلنا ہے، یا کہ صرف امریکہ کا جھنڈا بلند کر کے ان ساروں سے جو ہے وہ دشمنی مول لینی ہے اور صرف امریکہ کی دوستی رکھ کے آگے چلنا ہے۔ بہرحال یہ فیصلہ یہاں کے حکمرانوں نے کرنا ہے۔ اس وقت تک جو موجودہ صورتحال ہے جس میں پاک فوج کے جرنیل بھی شامل ہیں اور یہ جو حکومت لائی گئی ہے، ان سب کا تو یہی خیال ہے کہ ہم نے امریکہ کا جھنڈا ہی اوپر رکھنا ہے۔ اب آگے چل کے کیا ہوتا ہے اس کے لیے ہم وقت کا انتظار کرتے ہیں۔